خیمے میں کون جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ وہ منظر کہ جو شہادت کو بام عروج پر پہنچانے والا ہے۔ اب تک جو شہادت، جو قربانی مشہور تھی، وہ ابراہیم اور اسماعیل کا قربانی کا واقعہ بڑا مشہور تھا کہ ابراہیم ایک باپ نے اپنے بچے کو قربان گاہ تک لے کر کے آیا اور جو ہے چھری چلائی، یہ واقعہ بڑا مشہور تھا۔ اب تک ان کی قربانی بڑی عظیم تصور کی جاتی تھی، اب یہ اس قربانی کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے، اس قربانی کے سارے ریکارڈ یہاں پر ٹوٹنے والے ہیں۔ ایک بیٹا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے جن کی صورت مصطفیٰ کی ہے، جن کی صورت بدوحا جیسی ہے، جن کی صورت کو دیکھ کر کے لوگ اپنے دلوں کو تسکین دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے نبی کی طرح دکھتے ہیں، ان کی صورت ہمارے نبی کی جیسی ہے، جن کی صورت ہو بہو میرے آقا سے ملتی تھی۔ آ کر کے اجازت مانگتے ہیں کہ اے میرے بابا جان، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ واللہ وہاں تو یہ معاملہ تھا ابراہیم اور خلیل کا، ابراہیم اور اسماعیل کا، کہ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا تو بیٹے سے پوچھا تھا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے بڑے صابر شاکر انداز میں کہا تھا کہ اے میرے بابا جان، جیسی آپ کی مرضی اور آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ویسا ہی کیجئے، مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں ایک بیٹا اجازت مانگ رہا ہے کہ بابا جان مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے، اصرار کر رہا ہے اے بابا جان مجھے جنگ میں جانا ہے، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ بابا فرماتے ہیں کہ اے علی اکبر، تمہیں آخر کیسے جنگ میں جانے کی اجازت؟ تم شبیہ مصطفیٰ ہو، تمہاری صورت نانا سے ملتی ہے، تمہاری صورت کی بے حرمتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا، تمہاری صورت پر تلوار چلتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ایسی باتیں نہ کرو۔ بیٹے نے اصرار کیا، بیٹا اصرار کرتا رہا اور جو ہے آخرکار باپ نے مجبور ہو کر کے بچے کو جو ہے اجازت دے دی ہے۔ اب ابراہیم کا جب معاملہ تھا اسماعیل کو قربان کرنے کا، تو قربانی کی بات جو کی تھی وہ گھر سے دور لے جا کر، ماں گھر پر تھی، اسماعیل کو ساتھ میں لیا تھا ابراہیم نے اور مینا کے قریب پہنچ کر کے کہا تھا کہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ماں دور تھی، ماں کو خبر نہیں تھی اب تک، لیکن جو ہے یہاں ماں کے سامنے ساری باتیں ہو رہی ہیں اور ماں اپنے جوان بیٹے کو شہادت کا خود دولہا بنا رہی ہے، خود جو ہے اس جوان بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے شہادت کا دولہا بنا رہی ہے۔ اور یہ علی اکبر جو ہے تمام کو آخری سلام عرض کرتے ہوئے، تمام کی دعائیں لیتے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں، جنگ کی طرف، جنگ کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جو ہے جب یہ جنگ میں پہنچے تو ان کی صورت کو دیکھ کر سب دم بخور رہ گئے کہ یہ کون ہے؟ ماں حاضر انسان، یہ انسان کون ہے کہ جس کی چمک دمک سے سارا میدان جو ہے وہ تھرا رہا ہے؟ کوئی بھی آپ کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ حسین کے بیٹے ہیں جن کی شکل محمد سے ملتی ہے، جن کی شکل محمد رسول اللہ سے ملتی ہے۔ اب عمر بن سعد نے کہا کہ اے علی اکبر، ہم تمہیں جو ہے ایک موقع دیتے ہیں، تمہاری صورت بڑی پیاری ہے، تمہاری صورت جو ہے نبی سے ملتی ہے، اس لیے ہم تمہیں ایک موقع دیتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، میں یزید کو بھی منا لوں گا، تمہیں دولت کے انبار میں جو ہے تم پر دولت کے انبار نشاور کر دیں گے۔ علی اکبر نے کہا ہاں ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے میرے دادا اسماعیل کو شیطان نے بہکایا تھا تو بھی وہی شیطان ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، جیسے اسماعیل نے کنکری اٹھا کر کے شیطان کو مارا تھا، آپ نے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے کہا بھیج اپنے سپاہیوں کو، بھیج مجھ سے مقابلہ کر، یہ شیطانی باتیں نہ کر۔ اور جو ہے آپ کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان طارق، اس کا بیٹا آیا،
آپ نے اس کو ایک جھٹکے میں جہنم میں پہنچایا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھا تو وہ آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کو بھی ایک جھٹکے میں جو ہے جہنم میں پہنچا دیا۔ اب آپ پکارتے رہے، ارے آؤ میرے مقابلے میں، آتے کیوں نہیں؟ حل من مبارز، حل من مبارز، آپ پکارتے رہے، کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ خود ان کے صفوں میں گھس گئے، مارتے رہے، کاٹتے رہے، گردنیں اڑاتے رہے۔ اب پیاس کا غلبہ ہوا، جب بہت زیادہ پیاس لگی تو باپ کے پاس آ گئے، حسین کے پاس آ گئے اور عرض کرتے ہیں، اے بابا جان، بس 2 گھونٹ پانی کہیں سے مل جائے تو میں ان 22,000 پر اکیلا بھاری ہوں، ان کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ بابا نے کہا، علی اکبر غم نہ کرو، بہت جلدی ہی نانا کے ہاتھوں سے جامِ کوثر پیو گے، جاؤ۔ اور اپنی زبان ان کے منہ میں دی جس سے آپ کو ذرا سی تسکین ملی، اور جو ہے علی اکبر جنگ کی طرف گئے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ آپ بڑی بہادری کے ساتھ ان کا صفایا کرتے رہے۔ عمرو بن سعد نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ تو ایک اکیلا ہی ہماری پوری فوج کو ختم کر دے گا، تو عمرو بن سعد نے کہا، انہیں دھوکے سے مارو، چاروں طرف سے گھیرو۔ علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور پھر گھیر کر کے اتنے بار آپ پر کیے گئے، اور ایک لعین نے آپ کے سینے میں ایسی برچھی ماری کہ وہ برچھی جو ہے آپ کے سینے میں پیوست ہو گئی، سینے میں دھس کر کے رہ گئی، اور آپ زخمی ہو چکے ہیں، زخموں سے چور ہو چکے ہیں۔ اور علی اکبر جو ہے وہ اب گھوڑے سے نیچے گر رہے ہیں۔ امام حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو کر یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، زینب وہاں مصلی پہ بیٹھی دعا کر رہی ہے، اور آپ کی پیاری بہن سغرا جو ہے وہ نانا کے روزے سے لپٹی ہوئی ہے۔ یہاں علی اکبر گھوڑے سے گر رہا تھا، حسین ٹیلے سے گرے ہیں، زینب مصلی پہ بے ہوش ہوئی ہے، فاطمہ سغرا روزہ رسول پہ بے ہوش ہوئی ہے، اور آپ پکارتے ہیں، ادرکنی یا ابا، ادرکنی یا ابا، اے بابا جان آئیے، اٹھائیے، تمہارا لال گر رہا ہے، تمہارا لال گھوڑے سے گر رہا ہے۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے ہیں، چلتے ہوئے نہیں آئے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے ہیں، گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہاں میرے لال، آ رہا ہوں، رک جا، ذرا تھم جا، جلدی نہ کرنا جانے کی، بس پہنچ رہا ہوں۔ اور امام حسین جب جو ہے گرتے پڑتے بچے کی لاش پر پہنچے ہیں تو وہ منظر ہے، تمام انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، علی کھڑے ہوئے ہیں، فاطمہ کھڑی ہوئی ہے، پورے یہ نظارہ دیکھ رہی ہیں، ملائکہ یہ نظارہ دیکھ رہی ہے۔ اس منظر میں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہے۔ اب جو ہے وہ منظر ہے کہ ابراہیم نے قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو آنکھوں پر پٹی باندھی تھی کہ کہیں رحم نہ آ جائے، بچے کو الٹا لٹایا تھا کہ کہیں رحم نہ آ جائے، اور جو ہے ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں پیروں میں رسیاں باندھی تھی کہ کہیں رحم نہ آ جائے، اور پھر بھی جو ہے جب چھری چلائی تھی تو چھری چلا تو دی تھی، مگر اس کے بعد میں جب پٹیاں کھولی تھی تو بیٹا کھڑا مسکرا رہا تھا، مینڈا قربان ہو چکا تھا۔ یہ اب تک کی عظیم الشان قربانی تھی، مگر وہاں یہاں باپ بیٹے کا معاملہ دیکھیے، امام حسین آتے ہیں اور جو ہے اپنے بچے کی اس برچھی کو ہلا رہے ہیں، نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اس برچھی کو کھینچا تو علی اکبر کا کلیجہ نکل کے باہر آ گیا، آپ کا دل کا ٹکڑا نکل کر کے باہر آ گیا۔ ابراہیم نے جب یہ منظر کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا چلو، ہماری قربانی اور تھی، ان کی قربانی اور ہے، ہم نے تو تم پر چھری چلائی ضرور تھی مگر چلی ہی نہیں تھی، میڈا قربان ہو گیا تھا۔ یہ وہ باپ ہے جو اپنے ہاتھوں سے برچھی کو نکال رہا ہے اور بیٹے کا کلیجہ باہر آ رہا ہے اپنے، اور جو ہے جب اس طریقے سے آپ کی لاش کے ٹکڑے گرنے لگے، کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آنے لگا، آپ نے جلدی سے علی اکبر کو سینے پر لیا اور لے کر کے جانے لگے، آپ کی روح نکلنے جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے بیٹے ذرا سا رک جا، ذرا سا تھم جا، میں بہن زینب سے وعدہ کر کے آیا ہوں، علی اکبر کو زندہ لاؤں گا، علی اکبر کی زیارت تجھے کراؤں گا، ذرا سا رک جا، تھوڑی دیر رک جا، ذرا سا ہمت کر لے، تھوڑی سی ہمت کر لے۔ اکبر نے کہا، اے بابا جان، ہر بھائی کو اپنی بہن پیاری ہوتی ہے، تجھے تیری زینب پیاری ہے، مجھے میری سغرا پیاری ہے جو مدینے میں تڑپ رہی ہے، جس سے میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اسے لے کر کے جاؤں
تجھے تیری بہن عزیز ہے تو مجھے بھی میری بہن عزیز ہے، مجھے میری بہن کے پاس جانے دے۔ اور یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کی روح جو ہے وہ قفص عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ اور یہ منظر شہادت کا تاریخ میں رقم ہوا کہ جب دنیا بنانے کے وقت اللہ نے قلم کو حکم دیا ہوگا کہ اے قلم یہ داستان کربلا لکھ، تو وہ قلم بھی رو دیا ہوگا کہ اللہ کون سی داستان رقم کروا رہا ہے، کون سی داستان لکھوا رہا ہے۔ قلم بھی یقیناً رو دیا ہوگا۔ ایک باپ نے اپنے ہی بچے کی پرچھی کو نکالا ہے، اپنے ہی جوان بیٹے کی لاشوں کے ٹکڑے اکٹھے کیے ہیں اور اسے اکٹھا کر کر کے کربلا کے میدان سے اٹھا کر کے خیموں میں لایا ہے۔ اس طریقے سے یہ یہاں تک کا معاملہ ہوا ہے۔ اس کے آگے کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ رب کائنات ہم تمام کو حق سننے اور حق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ بالخیر مدینے میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔